شہر کے کونے پر ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مکان۔ چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا چھپر تھا جسے ایک سرسبز بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کے بجائے اس چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی خوشی محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا کہ ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا، او ہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کی بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے مقامی زبان میں کچھ کہا اور علی بھاگتا ہوا ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ کر چند ناریل توڑ لایا۔ ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے باپ کی المناک انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ جگر سوز تھی۔ باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار باہر کے پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے کہا، ناہید ابھی تک نہیں آئی، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور اس کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے، آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ ناہید کو یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا، وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے، اور اب یہاں تک کہہ کر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ زبیر نے مغموم لہجے میں کہا، آپ کی امی کب فوت ہوئی؟ انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ بخار میں مبتلا رہیں، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بھیجتی، اور جب میں مایوس لوٹتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پتھرا جاتی۔ زندگی کی آخری شام ان میں سیڑھی پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کے اصرار پر ہم ان کی چارپائی چھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نماز مغرب کی اذان سن کر نیچے اترا اور یہاں سے نزدیک ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ آخری سانس لے چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کسی جہاز کو دیکھ رہی ہیں۔ ناہید نے مجھے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، ناہید تمہارے ابا آئیں گے اور ضرور آئیں گے، وہ بے وفا نہیں، میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ زبیر نے اپنی 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفانوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے ناآشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی کے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، خالد، مجھے ان کی حسرت ناک انجام کا بہت دکھ ہے، کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، وہ آ رہی ہے۔ زبیر کی نگاہیں نادانستہ باہر کے دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ناہید آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر چہرے پہ نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ زبیر کو ایک دلکش آواز سنائی دی،
کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان؟ فکرے کا آخری حصہ ہچکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ زبیر نسوانی حسن و وقار کی یہ غیر فانی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے لیے تیار نہ تھیں، اور بیشتر اس کے کہ ناہید کا چہرہ نقاب میں چھپتا اس کی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ سامنے دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زبیر میں اعلیٰ درجہ کی حیا والدین اور ماحول کی تربیت کا نتیجہ تھی، اور اس کے علاوہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی ہر درجہ خود اعتمادی تھی۔ وہ لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک میں چکر لگا چکا تھا۔ اوائل شباب میں ہی ایک تجربہ کار جہاز ران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیر اقوام کی ان شوخ لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا جو متاثر ہونے والی نگاہوں کی تلاش میں پھرتی ہیں۔ شام اور فلسطین میں بے شمار بے باک نگاہیں اس کے مردانہ حسن کا اعتراف کر چکی تھیں، لیکن اس دور کے عام نوجوانوں کی طرح وہ نگاہیں نیچی رکھنے کا عادی تھا۔ زبیر جہاز پر سفر کے دوران دلیپ سنگھ سے ہر عرب بچے کے متعلق سوال پوچھ کر اپنے ذہن میں ان کی خیالی تصویریں بنا چکا تھا۔ دلیپ سنگھ سے ابوالحسن اور اس کے بچوں کے متعلق جو کچھ وہ سن چکا تھا، اس سے اس کا اندازہ یہ تھا کہ ابوالحسن کے بچے شکل و شباہت اور عادات میں باقی تمام بچوں سے مختلف ہوں گے۔ یہ اس کی بے چینی کی پہلی وجہ تھی۔ پھر خالد کی زبانی جو کچھ سنا اس کی دلچسپی میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب علی ناہید کو بلانے کے لیے گیا تو سابقہ دلچسپی کے ساتھ ایک ہلکی سی خلش کا بھی اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی قوم کی ایک ستم رسیدہ لڑکی تھی۔ ناہید نے پھر کہا، مجھے جواب دیجئے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ میں سن چکی ہوں۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا، ناہید، تقدیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ زبیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر نہیں لا سکا۔ ناہید کوئی اور بات کیے بغیر مکان کی طرف چل دی، اور چند قدم آہستہ اٹھانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالد زبیر کی طرف دیکھ کر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ خالد بھاگ کر ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناہید بستر پر منہ کے بل پڑی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ خالد نے پیار سے اس کا بازو پکڑ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ناہید، صبر سے کام لو۔ علی زبیر کے پاس تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اور ڈرتے ڈرتے خالد کے بازو کو چھو کر بولا، آپا، ناہید کیوں رو رہی ہیں؟ خالد نے اس کی ڈوبتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، علی، ابا جان واپس نہیں آئیں گے۔ علی کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمے پھوٹ نکلے، اور وہ چیخوں کو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے پڑوس کے بہت سے لوگ اپنے گرد جمع کر لیے۔ تھوڑی دیر میں اربوں کے تمام بچے، عورتیں اور مرد خالد کے مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا شور سن کر خالد باہر نکلا، اور بیک وقت کئی زبانیں اس سے مختلف سوالات پوچھنے لگی۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر سب کو خاموش کیا اور خالد سے پوچھا، کیا جہاز کے غرق ہونے کی خبر درست ہے؟ خالد نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ خبر آپ لائے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی اچھی خبر نہ لا سکا۔ طلحہ نے پوچھا، جہاز کیسے غرق ہوا؟ زبیر نے جواب دیا کہ ہم یہ معلوم نہ کر سکے۔ زبیر نے بیواؤں اور یتیموں کو تسلی دینے کے بعد واپس جانے کے متعلق ان کے ارادے اور دریافت کیے۔ یتیم بچوں اور بیواؤں نے یک زبان ہو کر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ زبیر دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بالآخر نماز عصر کی اذان سن کر اس نے لوگوں کے ہمراہ مسجد کا رخ کیا۔ طلحہ کے اصرار پر زبیر نے امام کے فرائض انجام دیے۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو دروازے پر راجکمار اور دلیپ سنگھ کھڑے تھے۔ خالد کو دیکھ کر راجکمار کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں پرنم ہو گئیں، اور اس نے آگے بڑھ کر خالد کو گلے لگا لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے کہا کہ مہاراج نے آپ کو یاد کیا ہے، خالد تم بھی چلو۔ زبیر نے کہا کہ میں ابھی ان سے مل کر آیا ہوں، کوئی خاص بات تو نہیں۔ مہاراج کے دل پر ابوالحسن کی موت کی خبر نے گہرا اثر کیا تھا۔
اس وقت وہ آپ سے زیادہ دیر باتیں نہ کر سکے۔ زبیر نے کہا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ راجکمار کو بھی ان کے ساتھ گہری محبت تھی۔ ان کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، ہاں، راجکمار کو بہت صدمہ ہوا ہے، وہ انہیں بہت پیار کرتے ہیں۔